یہ آئینی عہدے جو ہیں یہ عزت اور اکرام کے عہدے ہوتے ہیں، ان کے اوپر زبردستی بیٹھنا جو ہے وہ غیر اخلاقی بھی ہے، آئین تو اجازت نہیں دیتا۔ میں عوام کے ساتھ آخری دم تک اس اسکیم مافیا کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، پنجاب میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہا ہے۔ صدر آئینی ہیڈ ہے ملک کا، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کو اگر آپ بائی پاس کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کھلواڑ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ۔ کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم ایڈوائس کے پابند۔ نئے الیکشن کی بات کرتا ہے، 4 سال تو ہم کہتے رہے، آج بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ معذرت کرو کہ جو ریفارمز الیکشن کے حوالے سے تم لے کر آئے وہ غلط تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ سب سے اہم معاملہ جو آج کا ہے وہ تو لگتا ہے جو گورنر ہیں پنجاب کے، ان کے حوالے سے اس پر بات کریں گے تفصیل میں، لیکن اس سے پہلے کہ ادھر جائیں، یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے خبر آئی کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہ یہ ایک چینل نے خبر چلائی کہ یہ طے کیا حکومت نے کہ ہندوستان میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے دلی میں، وہاں ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی کریں گے، ان کو واپس بھیج دیں گے۔ یاد ہے آپ کو جب انڈیا نے بالکل ضم کر لیا تھا کشمیر کو اور اس کے JNK کا اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کیا، تو اس وقت پاکستان نے ان پروٹیسٹ سفیر بھی واپس بلائے اور ٹریڈ منسٹر وغیرہ۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، نئی حکومت ہے، کوئی ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ یاد رہے کہ 1 اپریل کو پچھلے سال یہ معاملہ اٹھا تھا پاکستان کی کابینہ میں کہ شاید کاٹن کو اور پیاز یا کچھ اور ویٹ امپورٹ کرنے کی بات ہوئی تھی، اور بہت صحیح درست فیصلہ کیا تھا کابینہ نے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حالات اس طرح سے نارمل کی طرف لے جائیں، جبکہ ہندوستانی جو فوج ہے، حکومت ہے، انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی انتہا نہیں کی کوئی، اور ساتھ کے ان کا بالکل ہڑپ کر لیا جموں اور کشمیر، اس کا سٹیٹس ختم کر دیا۔ اور ناظرین ایک اور بھی بات ہے کہ ڈی لیمیٹیشن سے، یعنی کہ نئے ان کے بنا رہے ہیں کنسٹیٹوئنسیز، جس میں کہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مائنورٹی میں آ جائیں ان کی JNK کی اسمبلی میں، جو بھی وہاں کی پروونشل اسمبلیز ہیں۔ تو یہ ہندوستان ایک بے انتہا خطرناک راستے پہ نکلا ہوا ہے، بربریت کا راستہ ہے، لاقانونیت کا راستہ ہے، بین الاقوامی قانون ہے اس سے بھی انحراف کیے ہوئے ہے۔ تو اس صورت میں اگر پاکستان کی حکومت سوچ رہی ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہمارے سامنے آیا، لیکن یہ خبر ضرور آئی ہے کہ ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے، تو if that means that the next step will be beginning of trade، ہم ادھر بڑی اسٹرانگلی اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک اور دن کی بات ہے، پھر اس پہ ڈیبیٹ بھی کر لیں گے، ڈسکس بھی کر لیں گے کہ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ایک ظلم ہے، اٹ ول بی اے سیل آؤٹ آف دا کشمیریز، اور ساتھ ساتھ یہ جسے کہتے ہیں ہم ایک سافٹ سرینڈر کی بات ہوگی ٹورڈز انڈین ہیجمنی۔ پاکستان کو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو ہو گئی پہلی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں ناظرین، آج کا جو معاملہ ہے، آج کا معاملہ بڑا سنجیدہ اور سنگین اس حوالے سے ہے کیونکہ ایک پروونس ہے، لارجسٹ پروونس پاکستان کا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہفتے ہی گزر گئے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پہلے تو CM پر لڑائی جھگڑا، اب گورنر کے اوپر لڑائی جھگڑا کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کل رات 12 بجے یہ طے ہو گیا تھا کہ کل رات 12 بجے سے جو عمر چیمہ صاحب ہیں، جن کو شاید 5 ہفتے ہوئے گورنر بنے ہوئے، PTI کے نامنی تھی، کہ ان کو ان کی پوزیشن اب نہیں رہی، اینڈ ہی ہیز بین ریموو فرام دا پوزیشن آف دا گورنر۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابھی اس پر آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ اس پر ہر صورت پہ تعیناتی کریں گی، جو نئے انہوں نے گورنر کا نام سامنے لے گئے ہیں بلیغ الرحمان صاحب، اور جو PTI ہے وہ کہہ رہی جی وی ول گو ٹو کورٹ۔ ایک بات کرتے چلے اس سے پہلے وی گو ٹو آر پینلسٹ، ناظرین ہم نے بھی برسوں سے دیکھی پاکستان کی سیاست، ہمیں نہیں یاد کہ کوئی گورنر پر اس طرح سے جھگڑا ہوا۔ سمپل بات ہوتی تھی کہ دا گورنر ول بی ریکمینڈیڈ آن دا بیسس آف دا پرائم منسٹرز ریکمینڈیشن، ریکمینڈیڈ نہیں اپوائنٹڈ،
اور پھر ہی ول سرو اینڈ ول بی اینڈ از ریمووڈ. دیکھیے اب آئین کی تو بات کرتے ہیں لیکن سب کو یہ معلوم ہے, جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہمیشہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ گورنر کو بدلنا ہے تو بدلنا ہے. یعنی پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے عمران خان صاحب, ہی فائرڈ چودھری سرور صاحب, تو انہوں نے فائر کیا چودھری. یہ تو نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ گئے انہوں نے کہا جی اب مجھے یہ پسند نہیں تو گھر جائیں. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی, پرائم منسٹر کی ڈیسیجن تھی, اینڈ دا پریزیڈنٹ فالوڈ اٹ. اب پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, لیکن لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال لیٹس ٹاک ٹو آر پینلسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا مشہود احمد خان صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این پنجاب کے, فارمر پروونشل منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, اور یقینی طور پہ انتظار تو دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کون سی ان کو منسٹری ملے. بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ ہیں حسان خاور صاحب, یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں انفارمیشن پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے بڑی ایفیشینٹلی اور افیکٹولی سرو کیا ہے. کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ان کو آئے ہوئے, یہ سی ایم کے ساتھ کام کر رہے تھے. بہت شکریہ حسان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور احمد بلال محبوب صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں پل ڈیٹ کے, اور یہ تمام جو پیچیدگیاں ہیں قانونی اور اس سے جڑی ہوئی آئین سے, وہ ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈز دا ہسٹری آف پاکستانی پالیٹکس. تو میرا خیال ہے کہ بلال صاحب آپ سے شروع میں کرنا چاہتی ہوں. اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کون سی حیران کن بات ہے اور کون سی جائز بات ہے یہ جو ہو رہا ہے کہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے اس وقت ایز وی اسپیک؟ لگتا ہے کہ جیسے کوئی گورنر ہی نہیں ہے. جی یہ درست ہے کہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ گورنر نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ہمارے آئین کی روح سے اس وقت جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, وہ ایکٹنگ گورنر ہے. وہ کسی چیز پہ سائن کریں یا نہ کریں, وہ کہہ دیں کہ میں نے نہیں بننا گورنر, یہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. ہمارے جو آئین میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب گورنر کی پوزیشن کوئی خالی ہوگی اور وہ موجود نہیں ہوں گے یا اپنے فنکشن پرفارم نہیں کر پائیں گے, تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے, الا یہ کہ وہ ایبسنٹ ہوں. چونکہ وہ ایبسنٹ نہیں ہے, وہ تو موجود ہیں. نہیں سر, چارج نہیں لیا نا انہوں نے, he hasn't taken charge. اس کے کوئی قانون میں آئین میں چارج لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا, وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب وہ اگر وہ ایبسنٹ نہیں ہے تو پھر وہ ایکٹنگ گورنر ہے. یہ ہمارے آئین میں یہ الفاظ بڑے واضح ہیں. تو اب ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ میں چارج لوں چارج نہ لوں. اگر وہ ایبسنٹ ہوتے, مثال کے طور سے ملک میں نہ ہوتے, تو پھر تو صدر مملکت کسی اور کو ڈیزگنیٹ کر دیتے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ موجود ہیں تو اس لیے وہی ایکٹنگ گورنر ہیں. اب اگر وہ اس کو چارج لیں, وہاں جا کے بیٹھیں گورنر ہاؤس میں یا نہ بیٹھیں, اور میرے خیال میں یہ بھی آٹومیٹک ہی ہوگا کہ اب وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہوں گے وہ بھی ایکٹنگ اسپیکر بن جائیں گے. میری پلین ریڈنگ آف کانسٹیٹیوشن کی انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے. بہت کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے جی. مثلاً یہ تو بڑی آٹومیٹک چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بتائیں جی رانا مشہود صاحب, آپ لوگوں نے گورنر کو پھر یعنی گورنر تو اوتھ تو لیتے ہیں, تو کدھر ہیں آپ کے گورنر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کے سامنے پی ٹی آئی کا اصلی چہرہ آ رہا ہے. یہ لوگ اقتدار کے لیے جس انتہا تک گئے, قوم بھولی نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کس طرح لوگوں کی وفاداریاں بدلوائی گئیں. جیت کے نشان پر جو ہے ہمارے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز سے آخری موقع پہ جب ٹکٹ جمع کرانے کا آخری گھنٹہ تھا, اس میں ان لوگوں سے ٹکٹیں واپس کروا کے ان کو جیت کے نشان پر لڑوایا گیا. پھر جس طرح الیکشن کے بعد آزاد امیدواران کو زبردستی جو ہے جہازوں میں. سر گورنر کہاں ہے آپ کا؟ گورنر کہاں ہے؟ یہ تو 5 سال پرانی باتیں. میں آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور یہ سارا کچھ کرنے والے اقتدار کے بھوکے ثابت ہوئے, اور ان کو آج یہ سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. آئین بہت کلیئر ہے. احمد بلال صاحب جو بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا
قانون بہت کلیئر ہے, آئین بہت کلیئر ہے. جب پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آ گیا کہ گورنر از نو مور, تو گورنر از نو مور, اور نیا گورنر جو ہے اس کا اوتھ جو ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ اور پنجاب دشمنی کی جا رہی ہے. پنجاب کے عوام کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے, اور پنجاب کے اندر یہ ڈکیتی ماری جا رہی ہے کہ مینڈیٹ جن کے پاس ہے, جن کے پاس ووٹ جمہوری طور پر جن کے پاس ووٹ کی طاقت سے وزیر اعلیٰ بننے والا, جس طرح ان کے وزیر اعلیٰ کے اوتھ کو رکوایا گیا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا. اور اب جس طرح کیبنٹ, کیونکہ گورنمنٹ اس وقت ہوتی ہے, اور یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہم انیشیٹ لینا چاہتے ہیں, جو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے پنجاب کے اندر, جو وہ جس طرح چیف منسٹر کے طور پہ کام کرتے تھے, اور اب ایز پرائم منسٹر ان کا جو ویژن ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سر گورنر کہاں ہے نا, سر آپ کا گورنر کہاں ہے یہ بتائیں نا, گورنر کہاں ہے؟ گورنر آ جائے گا, جس طرح مرضی نکالیں. آج کے دن وہ پرانا گورنر چلا گیا اور اگلے ایک آدھ دن میں گورنر آ جائے گا, وہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا. نقصان جو قوم کا ہو رہا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ میں تو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ صدر پاکستان گورنر جو کیا ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے. لیں جی, صدر تو کہہ رہے ہیں کہ سب باتیں آپ ہی غلط کہہ رہے ہیں. صدر تو آئین کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پلیجر پہ یہ سرو کریں گے. حسان خاور صاحب آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ دیکھیں وسیم, بڑی کلیئر بات ہے کہ آئین کے اندر کچھ شکیں بڑی کلیئر ہیں اور جہاں پر کوئی مختلف انٹرپریٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آرٹیکل 101 جو ہے وہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ سے اور ان کے آفس سے ڈیل کرتا ہے, اور آرٹیکل 101(3) جو ہے یعنی اس کی تیسری شک وہ بڑے واضح طور پہ یہ بتاتی ہے کہ گورنر جو ہے وہ اپنا آفس تب تک ہولڈ کریں گے جب تک وہ پریزیڈنٹ کا پلیجر ہے. یہ بڑی کلیئر بات لکھی ہوئی ہے, اس میں بالکل یہ نہیں لکھا کہ وہ ایڈوائس آئے گی وہاں سے. اور آرٹیکل 48(2) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ان چیزوں میں جہاں پر ان کی جورسڈکشن, ان کی پاورز آئین میں کلیئر ہیں, وہاں پر وہ ایڈوائس کے پابند نہیں ہیں, وہ اپنی ڈسکریشن یوز کریں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی اور انٹرپریٹیشن کی گنجائش کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ گورنمنٹ پنجاب میں بنائی, لوگ زبردستی ہوٹل میں بند کر کے, پریشر دے کے, لالچ دے کے, تو صرف حکومت میں آنے کی جلدی تھی. اس کے بعد یہ نہیں سوچا کہ یہ معاملات کیسے چلیں گے. اپنی گورنر تو گورنر, انہوں نے تو ابھی تک اپنی کابینہ اناؤنس بھی نہیں کیا ہے. تو یہ صرف آنے کی جلدی تھی, آنے کے بعد کا پلان بالکل یکسر انکلیئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر بھی اور صدر مملکت بھی جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اچھا حسان, اس پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ میں پڑھ رہی ہوں 58 جو کلوز 2 ہے, 48 کلوز 2 کے, ٹھیک ہے, جہاں کلیئرٹی نہیں ہے وہاں یہ اپنا استعمال کریں گے ڈسکریشن. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو آسک ایون بلال صاحب آن دس کہ جو ہم نے پریکٹس دیکھی ہے تھرو آؤٹ, بلال صاحب تھرو آؤٹ جو پریکٹس دیکھی ہے, اور حسان جیسے میں بھی کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بھی خود نکالا ہے نا ان کو, چودھری سرور کو. یہ تو نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو پریزیڈنٹ عارف الوی نے کہ جی مجھے اب یہ ان کا کوئی پرابلم ہے ان کو نکال دیں. اٹ از اے ڈیکلیریٹری پالیسی, اٹ از اے ڈیکلیریٹری ڈیسیجن کہ انہوں نے ان کو نکالا پرائم منسٹر نے, اور یہی چیز فالو ہوتی رہی ہے. تو آپ ایک نئی پریکٹس لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ نئی پریکٹس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر پرائم منسٹر ایک بات کریں, اگر پریزیڈنٹ اپنی ڈسکشن میں اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ چیز ایسی ہے جو ان کی اوریجنل پاور آئین کے اندر گیون ہے, تو وہ بالکل ان سے ایگری کر سکتے ہیں, فی الفور اس کے اوپر اپنی ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ممانعت سے پابندی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ آرٹیکل 101(3) ضرور دیکھیں, اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے 1013 کے اندر کہ گورنر آفس کب تک ہولڈ کریں گے. ظاہر ہے کہ احمد صاحب جو ہے, بلال صاحب, وہ اس کے اوپر اپنی قانونی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن میری دانش میں یہ بڑا کلیئر ہے اور یہ معاملہ ہم عدالت میں لے کے بھی. اچھا, ڈیورنگ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ. جی حسان, آپ آئی کین انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو
लॉ है उस पर आप फोकस करें, प्रैक्टिस जो रही है उस पर इतना फोकस ना करें. ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं. यकीनी तौर पे नए एलिमेंट्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, यकीनी तौर पे जहाँ के प्रैक्टिस में एक चीज़ होती रही है लेकिन कानून में नज़र ये आ रहा है कि कुछ वेग हैं चीज़ें. तो इस पर बात करेंगे कि governor will continue to serve at the pleasure of the president. तो हम ये राना साहब से भी पूछेंगे और बिलाल साहब से भी पूछेंगे और हमें जस्टिस शाइख उस्मानी साहब भी ज्वाइन करेंगे आफ्टर द ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ जस्टिस शाइख उस्मानी साहब भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. तो उनसे हम पूछते हैं कि जो एक प्रैक्टिस रही है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट भी हुए गवर्नर्स और उनको घर भी भेजा गया है, उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट भेजते थे. इन दिस केस अब आप सुन रहे हैं कि पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हमें कह रहे हैं हसन साहब के जी नहीं, प्रैक्टिस जो भी हो कानून में लिखा है. आर्टिकल 190 की एक शिक है जिसमें लिखा है कि ही विल सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 101 और क्लॉज 3. तो बताइएगा शाइख उस्मानी साहब कि ये क्या, इसको किस तरीके से हल किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये जो आर्टिकल आप जो कोट कर रही थी जिससे कि सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट साहब जिसको जब चाहें बना दें, जब चाहें निकाल दें. तो इस तरह से आर्मी चीफ की जो है वो भी तो सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो अब ये एक किस्म का रस्मन ये रखा गया है, चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की कोई पावर्स नहीं होती और उसका खास तौर से लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर. तो वो उसके बगैर उसकी एडवाइस के कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट. ये तो सिर्फ एक किस्म की रस्मन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है. उसको अगर वो आप लिटरली लेते हैं तो इसके मतलब कि सारे मुल्क का जो हुक्मरान है वो प्रेसिडेंट है, बाकी तो कहीं रहेगी. ये चीज़ है. अच्छा, तो आप फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो हो ही नहीं सकता, ये रस्मन एक बात लिखी गई है. आपने सुना हसन साहब क्या कह रहे हैं जस्टिस साहब कि आप कि आप रस्मन चीज को लेके तो उसका एक बतंगड़ बन गया हुआ? नहीं, देखिए, ये बात मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर जो सदर ममलिकत हैं उनकी पावर्स बहुत कम होती हैं और ये आइन में बिल्कुल आर्टिकल 48 में ये लिखा गया है कि सदर जो है वो उस एडवाइस पे चलेंगे जो काबीना की होगी. लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि सदर ममलिकत की कुछ पावर्स हैं और इसीलिए आर्टिकल 48(2) जो है वो क्वालिफाई करता है कि वो कहता है कि वो तमाम चीज़ें जिसमें सदर ममलिकत अपनी पावर्स दी गई हैं आइन में, उसके अंदर वो अपनी डिस्क्रेशन यूज करेंगे. और वो आर्टिकल 48(2) जो है वो उन्हीं पावर्स के बारे में इशारा करता है जो कि आइन में उनकी ओरिजिनल पावर्स हैं. अगर उनकी कोई ओरिजिनल पावर ना होती तो आइन में आर्टिकल 48(2) की ज़रूरत ना होती और 48(1) ही चलता कि ये तमाम मामलात के ऊपर एडवाइस लेंगे और फिर ये अंडरस्टूड होता. तो मेरी समझ मुझे कहती है कि 48(2) के होने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने आइन साजी की थी, आइन लिखा था, उन्होंने उन पावर्स की तरफ इशारा किया और वो चंद पावर्स जरूर आइन के अंदर प्रेसिडेंट की अपनी. आप कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? 48(2) जी 48(2) जी. शायद 48(1) पढ़िए और 48(2) देखिए. जी हाँ, मैंने 48(1) पढ़ी थी. जी शाइख उस्मानी साहब फरमाइए कि वो कह रहे हैं कि जी 48(2) में ये लिखा है कि कुछ पावर्स जो हैं जहाँ के बहुत क्लियरली ना लिखा गया हो, स्पेल आउट ना किया गया हो, विच इज़ द केस दैट ही इज कोटिंग. वो 101 में कि जी लिखा है कि ही विल सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जी शाइख उस्मानी सिचुएशन हो जहाँ पे कि कोई चीज मेंशन नहीं है तो उस सूरत में ठीक है वो कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन कोई नहीं अराइज हो रही है. ये तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन वेरी क्लियर है कि ये
گورنر صاحب جو ہیں جو آج کل نہیں اب رہے ہیں وہاں پر، شروع میں ہی ایک ان کو ہٹانے کے لیے ایک ریفرنس دیا تھا پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو واپس کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھیجا گیا۔ تو 14 دن کے اندر اندر ان کو کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو 10 دن ان کو اور مل گئے، تو 10 دن ان کے ختم ہو گئے۔ جب 10 دن ان کے ختم ہو گئے تو آٹومیٹکلی وہ گورنر نہیں رہے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو گورنر سمجھتے ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پھر اس صورت میں تو کورٹ ہی کر سکتا ہے جو بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو کورٹ کے پاس رانا صاحب آپ لوگ نہیں جائیں گے کورٹ کے پاس؟ آپ لوگ تو گورنر اپوائنٹ کریں گے، تو یعنی اگر معاملہ اس طرح سے اتنا سہل ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، اب تو حسان صاحب یہ جو گورنر ہیں وہ تو ہی از ناٹ ان دا گورنر ہاؤس نا؟ دیکھیں کورٹ تو ہم ہی جائیں گے۔ رانا صاحب کی پارٹی کے پاس تو اس وقت پولیس فورس موجود ہے، تو جس کے ساتھ پولیس فورس موجود ہو اور گورنر ہاؤس میں آنے جانے پہ پابندی لگا دیں، تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس پولیس اور وہ زور بازو نہیں ہوگا اسٹیٹ کا، تو وہی عدالت میں جائے گا۔ تو ہم ہی جائیں گے عدالت میں، اور بالکل انصاف کے لیے جائیں گے، اور دروازہ بھی نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت گورنر جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں بھی نہیں ہے، اور انہوں نے جو آفس ہے وہ بھی نہیں اٹینڈ کیا، از دیٹ کریکٹ؟ جی ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا، وہاں پہ پولیس کی نفری تھی، اور یہ تھا کہ ان کو نہیں جانے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو رانا صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یعنی کہ آپ کل صبح کب کریں گے؟ آپ ان کو اوتھ کب دلوائیں گے؟ اوتھ کس نے، پریزیڈنٹ نے لینا؟ جی یہ اس کے اندر چیف جسٹس آف دا پروونس جو ہوتے ہیں جی وہ اوتھ لیتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہے یہ کہ ہم نے فوری طور کے اوپر جو پہلی بات ہو رہی تھی، میں اس میں صرف ایک ایڈیشن کروں گا کہ انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے، مطلب پی ٹی آئی کے دوستوں نے ایک مذاق بنا لیا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن، اپنی مرضی کے حساب سے۔ دیکھیں یہاں پر پاکستان میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹری سسٹم چلتا ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کیبنٹ جو فیصلے کرتی ہے، جو پرائم منسٹر فیصلے کرتا ہے، وہ پریزیڈنٹ کو بھیجا جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے، اور اس کے جو 25 دن تھے، جو 24 دن تھے، وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آئینی طور پر اب گورنر جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں وہ نہیں ہے، مطلب ہی از نو ویئر، اور یہ اسی طرح کی دلائل دیے جا رہے ہیں جس طرح کے وہ فرح گوگی صاحبہ کے حق میں دیے گئے کہ جی ان کی پراپرٹی جو ہے ایک دم ان میں انکریز آ گیا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اب قوم بائی نہیں کرے گی، اور قوم جو ہے اس وقت اس کا مسئلہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، آئی ایم ایف کے ساتھ۔ ٹھیک، مہنگائی تو ویسے رانا مشہود صاحب ابھی بڑھ گئی ہے، کم تو نہیں ہوئی فی الوقت، لیکن تھوڑا واپس اسی معاملے پہ آتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ جو چونکہ پارلیمانی سسٹم ہے، اور یہی بات بلال صاحب فرما رہے ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب کے ان اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو پریزیڈنٹ ہے، یہ تو بات مستند ہے کہ وہ فگر ہیڈ ہیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ احمد بلال صاحب جی میرے خیال میں یہ جو 48(2) کی انٹرپریٹیشن خاور صاحب نے فرمائی ہے نا، اگر آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھ لیں تو بڑی کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں جی ان جگہوں پہ جہاں یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈسکریشن ہے پریزیڈنٹ کی۔ جہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا وہاں پریزیڈنٹ صاحب کی ڈسکریشن نہیں ہے، وہاں پہ شائق عثمانی صاحب نے فرما دیا ہے کہ وہاں پہ وہ ایٹ دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر کریں گے۔ اب کہاں پہ ڈسکریشن لکھا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ آرٹیکل ہے 58(2) جی، جہاں پہ اگر کبھی پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو اور کسی پرائم منسٹر کو کانفیڈنس کا ووٹ دیتے ہوئے ریکوائرڈ میجورٹی نہ ملے بار بار، تو پھر وہ پریزیڈنٹ ان ہز ڈسکریشن کین ڈیزالو دی اسمبلی۔ یہ واضح طور پہ وہاں الفاظ لکھے ہوئے ان ہز ڈسکریشن۔ تو جہاں ان کی ڈسکریشن کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے وہاں پریزیڈنٹ کو ڈسکریشن نہیں ہے، اور وہاں پہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائس ہی پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ٹو دی پلیجر آف دی پریزیڈنٹ جو سرو کرنے کی بات ہے، جی ہاں، وہ بھی رسمت لکھی ہوئی ہے، اور شائق عثمانی صاحب نے اسے ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ بالکل پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے مطابق جب ان کا پلیجر
ان کے کہنے پہ ختم ہوگا اور ان کے کہنے پہ ان کا پلیزر شروع ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں. بات یہ تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ قانونی طور پہ جو آئین ہے، اور پھر ہم ریپیٹ کریں جو پریکٹس رہی ہے پاکستان میں جب ایک سویلین گورنمنٹ ہوئی ہے، تو اس میں یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے ہی اور شی دے کال دا شاٹس. ان دس کیس اب پی ٹی آئی ایک اپنا طریقہ کار اپنا رہی ہے. یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی کہتے چلیں کہ جب پرویز الہی صاحب سوئچ اوور کیے تھے، سوئچ اوور کرنے سے پہلے پرویز الہی صاحب بالکل مطمئن تھے کہ انہی لوگوں سے ووٹ لیں جن کو آج وہ لوٹا ووٹا کہہ رہے ہیں. جو لوٹے ہیں ان کا تو خیر حساب ہونا چاہیے نا ان کے مطابق، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں وہ سٹینڈرڈز اور آرگیومنٹ سب سوئچ کرتی ہیں. یہ شفٹنگ سینڈ پہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ کورٹ کے پاس جاتے ہیں واپس. پھر کورٹ آپ دیکھیے کورٹ نے 2-3 جو ڈیسیجنز دی وہ تو ایسی دی ہیں کہ وہ حق میں دی ہیں آئین کے اور قانون کے. اب یہ اگلی جو لے کے جائیں گے کورٹ میں اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ بریک کے بعد اس کو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات اسی پر میرا خیال ہے فوکس رکھتے ہیں کہ اب آگے ہوگا کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی ٹویٹس کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم خبردار کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنر ہیں یہ ختم ہو جائے گا، ان کا جو پیریڈ ہے وہ یعنی 9 کی رات کو وچ از لاسٹ نائٹ اور ختم ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب کی طرف سے ہم دیکھ رہے تھے ٹویٹ. عارف علوی صاحب نے انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو گورنر ہیں وہ نہیں، انہوں نے کہا میں علامت ہوں جو فیڈریشن کا. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو گورنر ہیں انہوں نے معاملات جو پنجاب اسمبلی میں ہوئے ہیں اس پہ رپورٹ ارسال کی. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے. یہ تو جیسے جسٹس شائخ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا کلیئر کٹ ہے کہ پارلیمنٹری فارم میں تو ان کی کوئی پاورز ہیں ہی نہیں. شائخ عثمانی صاحب اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آنے والے دنوں میں اب یہ obviously کورٹ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں، پھر سے کورٹ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے کورٹ میں لے جائیں گے، ادھر سے نئے گورنر کی تعیناتی ہو جائے گی، تو ادھر سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کے حوالے سے فل بینچ بن گیا ہوا ہے سی ایم پنجاب جو اس وقت ہیں، اور اس پر بھی ریویو کیا جائے گا کہ جو لوگ جنہوں نے سائیڈ سوئچ کی اسینشلی لوٹے تھے وہ. تو کہ کیا آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آئینی طور پر اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے؟ کیونکہ یقیناً ایک کورٹ ہی ایسا فورم ہے، کیونکہ آپس کی تو ان کی لڑائی جھگڑوں سے بات آگے بن نہیں رہی. دیکھیے اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ دیکھیے آج کل جو ہو رہا ہے وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آئین میں جو چیزیں لکھی ہیں اگر لوگوں کو پسند ہے تو اس کو مانتے ہیں، نہیں پسند ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. اس طرح سے تو کام نہیں چلتا نا. آئین اب آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ بیس کس پر ہے؟ یہ برٹش گورنمنٹ کے اوپر بیسڈ ہے. برٹش گورنمنٹ میں کوئین کے پاس ساری پاور ہے لیکن وہ کوئی پاور ایکسرسائز نہیں کرتی. یعنی کہ عارف علوی صاحب از لائک دا کوئین. جی بالکل، کوئین کے پاس ساری پاورز ہیں. ٹیکنیکلی شی ہیز آل دا پاورز لیکن وہ کوئی پاور نہیں ایکسرسائز کر سکتی. پارلیمنٹ ایکسرسائز کرتی ہے. کہیں عارف علوی صاحب کو دیکھ کے وہ بھی نہ پاور ایکسرسائز کرنے لگ جائیں. کچھ پتہ نہیں. اب دیکھیے وہ اگر اب اس کا سولوشن تو صرف یہی ہے کہ اگر عارف علوی صاحب کو اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اتنی پاورز ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت تو ان کو ایک ریفرنس فائل کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کے پاس. اس سے پہلے انہوں نے فائل کیا ریفرنس کہ جی میری کیا پاورز ہیں. اور کیا یہی ایک سولوشن میں ڈھونڈ سکتا ہوں اور تو کوئی سمجھ نہیں آتا. اچھا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب کو چلے جانا چاہیے سپریم کورٹ میں، پوچھیں جی میری کیا پاورز ہیں. ریفرنس تو خوب ہوتا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. تو میرا خیال ہے اگر کچھ قصر باقی ہے تو عارف علوی صاحب کر دیں. لیکن ایک بات یہ بتائیے جج صاحب کہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ دیکھیں دا کانسٹیٹیوشن از سائلنٹ آن سرٹن میٹرز، اور وہ جو جن پر سائلنٹ ہے اس پر اگر بات کھلے تو پھر یعنی کہ کلیئرٹی آنی چاہیے.
इट शुड बी, उसमें एलेबोरेशन होनी चाहिए. मसलन जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं उस हवाले से कुछ ऐसे मामला थे कि जी अब ये कि कितनी देर तक विल पीपल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ या कुछ साल. आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, आई थिंक 63(2) के तहत. तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो ये मामला है प्रेसिडेंट का और गवर्नर के हवाले से उनके रिमूवल का, आप कह रहे हैं कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट. आप कह रहे हैं उसमें बड़ी साफ बात है कि पावर्स नहीं है. जी जी बिल्कुल क्लियर बात है. अब उसमें अगर कोई आदमी नहीं एक्सेप्ट करना चाहता उसको तो आप क्या कर सकते हैं. अब अगर वो यही मैं इसी बात मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनकी पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो वो यकीनन गलत है. और आइन के लिहाज से वो ये समझते हैं कि सही है, तो उनको चाहिए फिर एक रेफरेंस फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट के पास, जो मेरे ख्याल में 15 मिनट में डिसमिस हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा. तो ये मामला ठीक है जी. मतलब मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब तो अभी वही हैं उस कुर्सी पे, तो मेरा ख्याल है कि ये भी तो मुमकिन है कि कोई शहरी जाके फाइल कर दे या हुकूमत में से कोई फाइल कर दे. इज दैट आल्सो पॉसिबल? ये तो उनको फाइल करना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस तो प्रेसिडेंट ही फाइल करेगा. ये जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का रेफरेंस तो प्रेसिडेंट फाइल करता है. अच्छा, सो नोबडी कैन टेक अ पिटीशन टू रेज दिस क्वेश्चन कि जी चूंकि ये मामला इतना पे नहीं हो सकता जी. nobody has any concern with this. अगर गवर्नर साहब खुद जाना चाहते हैं, एक्स गवर्नर खुद जाना चाहते हैं तो वो यकीनन जा सकते हैं. नहीं देखिए शायद जस्टिस साहब कंसर्न तो है, मेरा भी एज अ पाकिस्तानी कंसर्न है कि एक खिचड़ी बनी हुई है, एक हालात देखें क्या बने हुए हैं. वाई वुंट आई बी कंसर्न एज अ पाकिस्तानी एंड गो टू कोर्ट एंड से कि जी आप बताएं जी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, बिकॉज आए दिन या कोई ना कोई मसला उठा हुआ है. देखिए कोर्ट जो है ना कभी कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं करती, बट किसी चीज के मुतालिक कोई कुछ करना, ओपिनियन देना वो नहीं करेंगी. कोई उसकी जरूरत पड़े तो करेंगी. जो इफेक्टेड है वो जाए कोर्ट के पास तो वो कोर्ट यकीनन सुनेगी. एक ऑर्डिनरी सिटीजन कहेगा जी ये प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं ये सही है कि गलत है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं देगी ना, वो तो रजिस्ट्रार ही वापस कर देगी. अच्छा, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि अगर लाहौर में जो इस वक्त एक दंगल सा लगा हुआ है, भले से सड़कों पे नहीं है लेकिन दंगल तो है ना जी, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, विच हैज़ पैरालाइज्ड द प्रोविंस, तो वाई शुड अ सिटीजन नॉट फील कि ये मामला उसको अफेक्ट कर रहा है? तो ये मैं एकेडमिक तो बात ना हुई जस्टिस साहब. एकेडमिक इस बात से है कि देखिए सिटीजन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई कौन गवर्नर है, उसको क्या फर्क पड़ता है. द कंट्री इज रनिंग, सब कुछ स्टार्ट है, एक चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर ऑलरेडी अपॉइंट हो गया है, उसका नाम चला गया है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को उसके फैसला करना है अगले 10-15 दिन के अंदर. तो क्या सिचुएशन क्या है? आप कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट कहेगी आप क्या प्रॉब्लम है, ये 10-15 दिन में फैसला हो जाएगा कौन गवर्नर है. ठीक, तो आप फरमा रहे हैं कि प्रॉब्लम है जी, तो ठीक है, उसकी अलग बात जी, तो प्रेसिडेंट साहब ही जाएं. अच्छा, तो इस पर हसन साहब आप हमें फिर जरा थोड़ी सी टाइमलाइन दे दें. कल सुबह आप जा रहे हैं, कोर्ट क्या कर रहे हैं, या इस पे आप बैक ऑफ कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पास एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत में जाएंगे. उस्मानी साहब ठीक कह रहे हैं, गवर्नर साहब भी जा सकते हैं, बाकी भी हम तमाम जो कानूनी मशावरत है वो कर रहे हैं अपने माहिरीन से, और उसके बाद ही जाएंगे. और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें इंसाफ मिलेगा. और ये देखें, बड़ी वाज़ेह बात है कि आइन के अंदर मेरी राय आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आइन के अंदर अगर कहीं अभाम हो तो अदलिया का रोल है कि वो उसमें इंटरप्रिटेशन करेगी, और ये मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह. अच्छा जस्टिस साहब, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज द शो, कि अगर प्रेसिडेंट नहीं मान रहे कि जी ये गवर्नर हैं जो नए, अगर ऑब्वियसली अगर प्रेसिडेंट जो थे गवर्नर कल तक एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली उमर चीमा साहब, अगर प्रेसिडेंट ने उनको नहीं हटाया तो उनके मुताबिक तो वो गवर्नर हैं. अच्छा, फिर नए गवर्नर जो हैं उन्होंने उनकी तैनाती कर दी और कहा जी ये नए गवर्नर हैं, तो प्रेसिडेंट ने तो अप्रूव करना है कि वो नए गवर्नर हैं. वो प्रेसिडेंट कहे जी अभी तक तो पुराना ही गवर्नर है. ये किस तरह हल होगा जी? देखिए उसमें यही होगा ना कि जो लिखा हुआ आर्टिकल 48 में
کہ وہ ان کا نام چلا گیا ہے, نئے گورنر جو ہیں ان کا نام چلا گیا ہے. 14 دن کے اندر اندر وہ چاہیں تو ریفرنس واپس بھیج دیں تو وہ واپس بھیج دیں گے پرائم منسٹر کے پاس کہ نہیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں بن سکتے گورنر. اب اس کے 14 دن کے بعد اگر دوبارہ پرائم منسٹر پھر کہتا ہے کہ نہیں ہماری تو یہی ریکمنڈیشن ہے آپ کو کرنے کے لیے, وہ اگر نہیں کرتے تو 10 دن کے بعد تو وہ نئے گورنر جو ہے گورنر بن جائے گا. اچھا, تو آپ فرما یہ رہے ہیں کہ ابھی 24 دن اور ہیں جس میں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب اس معاملے کو ڈیلے کر سکتے ہیں, دی اپوائنٹمنٹ آف دا نیو گورنر. جی اپوائنٹمنٹ نیو گورنر کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اچھا, 24 دن ان کے پاس ہے. 24 ڈیز. چلیں جی ناظرین, دیکھتے 24 ڈیز کا تماشا آگے کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خود پاکستان زندہ باد.